سامعین محترم، مکتب دعوہ توحید الجانیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ دبئی بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ عبید اللہ انور صاحب حفظہ اللہ۔ میں شیخ صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ رزق حلال کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب فضیلت الشیخ عبید اللہ انور صاحب، بیان صرف پونے گھنٹے کا ہوگا۔ تمام بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ دلجمعی سے تشریف رکھیں۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت پارہ نمبر 2 میں سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو، ہم نے جو کچھ تمہیں پاکیزہ چیزوں کی شکل کے اندر دیا ہے، رزق کے اعتبار سے تم انہی میں سے کھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی کا ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد شکر بھی ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انسان کے رزق کا اور اس کے عمل کا آپس کے اندر بہت گہرا تعلق ہے۔ رزق جو ہم کھاتے ہیں یا جو انسان کھاتا ہے، وہ جتنا پاکیزہ اور حلال ہوگا، اس کے عمل کے اندر اتنی ہی زیادہ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی، اخلاص ہوگا، وہ عمل اس کے لیے باعث نجات ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر انسان اپنے کھانے اور پینے کی طرف توجہ نہ کرے، حلال اور حرام کی تمییز نہ کرے، اس میں فرق محسوس نہ کرے، اور جہاں سے بھی آئے اور جس طرح سے بھی آئے، جس قسم کا بھی آئے، کوئی بات نہیں جی اللہ کا رزق ہے،
وہ اس کو کھانا شروع کر دے تو پھر لازمی طور پر اس کے عمل کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بدعملی کی شکل میں، عمل کے اندر توجہ نہ ہونے کے اعتبار سے، اور پھر بسا اوقات یہی رزق جو انسان اس انداز سے حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو دین سے دوری کا بھی وہ سبب بنتا ہے، دور لے جانے کا سبب اور باعث بنتا ہے. حاضرین محترم، یہ جو رزق ہم کھاتے ہیں یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تمام نعمتیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی اور اسی کی نازل کرتا ہے. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ ان کو حاصل کس انداز کے ساتھ کرتا ہے. ذرائع اس کے حلال کے ہیں یا اس کے حاصل کرنے کے ذرائع حرام کے، یہ انسان پر منحصر ہے. اور یہ انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا اختیار ہے کہ جو اس کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے. اگر تخلیقات کے اعتبار سے دیکھا جائے مٹیریل کی شکل میں، تو فرشتوں سے بڑھ کر کوئی بہترین مخلوق نہیں ہے. نوری مخلوق ہے نا، کوئی بہترین مخلوق نہیں. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر بھی فضیلت دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے اعتبار سے. وجہ اس کی صرف یہ ہے فرشتے عمل کے اعتبار سے بھی بہت آگے ہیں، علم بھی ان کے پاس بہت ہے، دیگر تمام معاملات بھی ہیں، لیکن نہیں ہے اگر ان کے پاس تو صرف اختیار نہیں ہے، وہ پابند ہیں حکم ربی کے. قرآن مجید ایک مقام پر اس بات کے سلسلے میں وضاحت کرتا ہے یعنی وہ کس انداز کے ساتھ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ایک لمحہ یا ایک انچ کے اعتبار سے بھی وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بے اختیار ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ نہیں نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی جس بات کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں کہ جس کا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. یعنی اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور جو رب نے ان کو حکم دیا ہے وہ اس کام کو اختیار کرتے، اس کے علاوہ نہیں. لیکن انسان کے پاس ذرائع بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، انسان کے پاس پھر یہ عقل بھی ہے، انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ جسمانی اعضاء کی شکل کے اندر ایسی نعمت ہے کہ جن کو انسان استعمال کر کے اپنے اچھے اور برے کے معاملات کو اختیار کر سکتا ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر ہی پھر انسان کی اللہ کے ہاں پکڑ ہے. اسی اختیار کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے سامنے ہر چیز کو اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر، اور نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے اعتبار سے احادیث مبارکہ کے اندر واضح فرما دیا. اب اس وضاحت کے بعد قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو راستوں کی ہدایت دی. ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے پھر انسان کو دو راستوں کی رہنمائی دے دی، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا اللہ کا نافرمان بندہ بن جائے.
یہ اختیار ہے انسان کے پاس کہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے ان رموز اور ان امور کو اختیار کر کے کہ جو رب وحدہ لا شریک کی طرف سے ہمیں عنایت کیے گئے ہیں بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں یعنی فرما بردار بندوں میں شامل کر لے، یا وہ ان چیزوں سے انحراف کر کے اپنے آپ کو نافرمان بندوں کے اندر شامل کر لے۔ یہ انسان کے پاس اختیار ہے، اور پھر اسی اختیار کی بنیاد پر ہی انسان کی پکڑ ہے۔ ایک بندے کے پاس جب اختیار ہی نہ ہو، وہ مجبور محض ہو، تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، اس کے اوپر پھر کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوتی، اس کے اوپر کسی حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اطلاق اسی وقت ہی ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے ہر قسم کا آپشن موجود ہو، اور پھر اس کے اندر سے وہ کون سے آپشن کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہو۔ حاضرین محترم، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک، بہت ساری کیا بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے لیے حلال ہے، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، جن کو ہم حاصل کرتے ہیں، جن کو ہم کمائی کی شکل کے اندر حاصل کرتے ہیں مختلف ذرائع اور انداز کے اعتبار سے، لیکن بسا اوقات ہمارے رویے اور انداز کی بنا پر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منع کیے گئے احکامات کی بنیاد پر وہ حرام بن جاتی ہے، وہ چیزیں حلال نہیں رہتی اس کے لیے۔ ایک چیز حلال ہے، آپ اس کو عام حالات کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے حاصل کرنے کا یا اس کو اختیار کرنے کا ایک انداز رب نے بتا دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ سب کی جیبوں کے اندر روپے پیسے موجود ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کے لیے حلال ہے۔ یہاں پر ریال ہے تو ریال سب کی جیب میں کسی نہ کسی شکل کے اندر تھوڑے کم زیادہ جتنے بھی موجود ہیں، حلال ہے آپ کے لیے، آپ نے محنت سے کمائے ہیں۔ لیکن یہی آپ کا حلال ریال اگر آپ کا کوئی دوسرا بھائی آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی جیب سے چرا لے، اس کو اٹھا لے، کسی دوسرے انداز کے ساتھ اس کو حاصل کر لے، اس کے لیے حرام ہے۔ حالانکہ اس کو حاصل کرنے بنفس ہی چیز حلال ہے۔ ایک چیز ہے کھانے کی ہے، کوئی چیز کھانے کی، وہ حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال بنایا ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، حلال چیز ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ غلط ہے۔ اس غلط انداز یا اس ذریعے یا اس طریقے کی بنیاد پر وہ حرام ہے۔ بنفس ہی چیز حلال ہے، لیکن اس کے انداز یا حصول کے ذرائع کی بنیاد پر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید سے ہم اس کی مثال سمجھتے ہیں۔ کسی جانور کو آپ ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس کھاؤ تم اس چیز سے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا، ان کنتم بآیاتی مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لینے والے۔ اب یہی جانور جو کہ آپ حلال جانور ہے، جس کو آپ حلال انداز کے ساتھ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، حلال چیز ہے سب، لیکن اگر آپ اسی کو ہوئی سورۃ المائدہ کی آیات کے اعتبار سے اگر آپ اس کو وما احل، مختلف مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے اس آیت کو، اس چیز کو بیان کیا ہے، وما احل لغیر اللہ بھی، وما احل بھی لغیر اللہ، دونوں انداز سے الفاظ قرآن مجید میں، کہ اگر اسی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر دے دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ حلال چیز کو ہم نے خود اپنے انداز کو غلط اعتبار سے استعمال یا اختیار کرتے اس کو حرام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا
وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، وہ چیز کہ جو تم اپنے آستانوں کے اوپر جا کر ذبح کر دیتے ہو. ایک چیز حلال ہے، آپ نے ایک دیگ پکوائی ہے، حلال چیز ہے، اور اس کی آپ نے دیگ پکوائی ہے، حلال ہے، بہترین. لیکن اب اگر آپ اس کو اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے بجائے، اللہ کے راہ میں تقسیم کرنے کے بجائے آپ اس کو کسی آستانے والوں کے نام کے اوپر تقسیم کرنا شروع کر دیں، حرام بن جائے. تو بسا اوقات حلال چیز جو ہے وہ انسان کے اپنے اس قسم کے معاملات کی بنیاد پر حرام ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو چیزوں کا مطالبہ کرتے ہوئے جنت کی ضمانت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، ایک ان میں سے وہ چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان کے اندر ہے، اور ایک جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان کے اندر اس کی شرمگاہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور میرے بھائیوں، آپ کو یہ حدیث تو اس موضوع سے غیر متعلقہ لگ رہی ہوگی، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں، انسان جب حرام کھاتا ہے تو اس کے حرام کھانے کے جو اثرات ہیں، اس کے نتائج اس کے ما بین رجلیہ کے اعتبار سے اس کو پر ظاہر ہوتے ہیں. انسان جب حرام کھاتا ہے، حلال سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، حرام سے نہیں بچاتا، تو پھر ما بین لحیتیہ اس کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب اس کے نزدیک حلال اور حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی تو پھر اس اعتبار سے اس کے نزدیک جھوٹ اور سچ کے درمیان میں بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ایما لحم، وہ گوشت کہ جس کو پروان چڑھایا گیا ہو حرام کے ذریعے سے، وہ گوشت، وہ جسم غذی بالحرام، کہ جس کو غذا دی گئی ہو حرام کے ذریعے سے، فالنار اولا بھی، تو دنیا کے اندر تو اس کے ساتھ جو معاملات ہیں سو ہیں، لیکن آخرت کے اندر آگ ہی اس کے لیے سب سے بہتر ہے. آگ، فالنار اولا بھی، جہنم کی آگ ہی اس کا بہترین ٹھکانہ ہے. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، لیاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں کے اوپر ایک دور ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس چیز کے بارے میں کوئی کسی قسم کا خیال نہیں رکھے گا کہ میں جو چیز حاصل کر رہا ہوں من الحرام ھذا من الحلال ام من الحرام، کہ یہ حلال چیز ہے یا حرام چیز ہے. انسان اس چیز کا خیال نہیں رکھے گا. میں یہاں کی بات تو نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں یہاں کے ماحول سے اس انداز سے واقف نہیں جس انداز سے کہ آپ یہاں کے رہائشی ہونے کے اعتبار سے واقف ہیں، لیکن میں اپنے ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے، ملک پاکستان کے اندر تقریباً یہی چیز ہے کہ حل من مزید کے اعتبار سے ہر شخص اس دوڑ کے اندر مصروف ہے کہ آ جائے، جہاں سے بھی آئے، جیسے بھی آئے، جس قسم کا بھی آ جائے، حلال کا ہو، حرام کا ہو، ناجائز ہو، جائز ہو، کسی کا حق مارنا ہو، کہیں ڈاکہ ڈالنا ہو، کسی کو قتل کرنے کے اعتبار سے پیسے لینے ہو، قاتل کی شکل کے اندر، یعنی اس کو اجرتی قاتل کے اعتبار سے ہو، بس پیسہ اپنا دین اور ایمان ہے، اور اس چیز کے بارے میں کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرما دے. میرے بھائیوں، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخر حلال کھانا ضروری کیوں ہے، حلال کمانا ضروری کیوں ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟
آخر حرام سے اتنا زیادہ اجتناب کے اعتبار سے متوجہ کیوں کیا گیا ہے؟ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سلسلے میں 3 اعتبار سے توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم ربی ہے۔ سب سے پہلی بات، حلال کھانا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ حکم ربی ہے، اللہ کا حکم۔ اور جس شخص کو اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر دنیا کے کسی معاملے کی پرواہ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے ہر حکم کے مطیع و فرما بردار، لازم ہے ہم پر اطاعت و فرما برداری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں حکم دیا ہے حلال کھانے کا اور حرام سے بچنے کا، اور وہ حکم اللہ نے 3 انداز کے ساتھ دیا ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ نے عامت الناس کو مخاطب کیا ہے۔ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور پیغمبروں کو مخاطب کیا ہے، انبیاء اور رسولوں کو مخاطب کیا اور ان کو حکم دیا۔ اور تیسرا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ آئیے تینوں آیات سنتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے عامت الناس کو مخاطب کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس چیز سے، فی الارض جو زمین کے اندر ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، حلالا طیبا جو حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگنا، شیطان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی بات کو نہ ماننا۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب میرے بھائیو یہ بتائیں، آپ سب ماشاءاللہ صاحب عقل ہیں، اللہ جس کو ہمارا دشمن قرار دے دے، کیا اس کی دشمنی کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے؟ ظاہر ہے ہر کسی کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، اور ہے جواب ہر۔ تو شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے، اور اس نے اس انسان کو عظمت دینے کی بنیاد پر اور اللہ کا حکم سجدہ نہ کرنے کے اعتبار سے، نہ ماننے کی بنیاد پر، راندہ دارگاہ ہونے کی وجہ سے رب کی ذات کو چیلنج کیا تھا انسان کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ لَآتِيَنَّهُمْ، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 میں، اس کے دوسرے رکوع کے اندر، لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں ان لوگوں کو، اس انسان کو بھڑکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، غلط راستے پر چلانے کے لیے، صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے، اس کے دائیں جانب سے، اس کے بائیں جانب سے، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے اوپر سے، جہاں سے بھی، جس بھی انداز سے مجھے موقع ملا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھے تیرے اس دعوے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھے بھی اور جو تیرے پیچھے لگیں گے میں ان سب کو جہنم کے اندر پھینک دوں گا، ان کو جہنم کے اندر بھر دوں گا۔ جب تجھے یا تیرے پیچھے لگنے والوں کو میری ذات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی تو پھر مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان ہمارے اوپر میرے بھائیوں بڑا حملہ آور ہوتا ہے اپنی دشمنی کے اعتبار سے۔ حرام کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، ان حرام کو اختیار کرنے کے اعتبار سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے
غالباً سورۃ تغابن ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد وہ تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ہم زیادہ تر عام روٹین کے اعتبار سے جو بات دیکھی جاتی ہے، زیادہ تر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ حرام کی طرف جاتے ہیں، حلال کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسا بھی آئے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوچھا جائے بھائی، ارے بھائی بچوں کا مسئلہ ہے نا یار، جمع کر رہے ہیں نا، کل کو بچوں کے کام آئے گا، کوئی بات نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، کر لیں دیس میں جو کرنا ہے، کس نے پھر پوچھنا ہے بعد میں۔ آج اگر میں کچھ جمع کر جاؤں گا تو کل کو بچوں کے کام آئے گا۔ ان بچوں کی آڑ کے اندر آ کر یہ شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، بچوں کی آڑ میں انسان سے یہ حرام کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ پرائز بانڈ خرید لو، کوئی بات نہیں، جوئے کی ایک شکل ہے، خرید لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے بینکوں کے اندر سود کے اوپر پیسہ رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کیا ہوا؟ اگر وہ کمائی تو کر رہے ہیں نا، وہ بھی تو کاروبار کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ اور دیگر کئی ذرائع ہیں، سود کے اوپر پیسہ دے دو، کئی ذرائع، یعنی مختلف انداز ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جو دشمن ہوتا ہے وہ تو ہر اعتبار سے وار کرتا ہے نا، اپنے مد مقابل کے اوپر ہر اعتبار سے وار کرتا ہے، اور جنگ کے دوران تو پھر ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے جو بھی ان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، برائی کا اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کے بارے میں بھی کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہارے پاس علم نہیں۔ دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا، دیکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس کائنات کے اندر افضل ترین ہستیاں ہیں، افضل ترین انسان ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی، فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ہونے کے ناطے تم کسی غلط چیز کو استعمال کر بیٹھو اور تمہارے فریضہ نبوت کی انجام دہی کے اندر وہ غلط چیز، وہ حرام چیز اثر انداز ہو۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا مقام اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے نا پاکیزہ چیزیں، ان میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی رب کی خاص طور پر عبادت کرتے ہو۔ اگر تم رب کی عبادت کرتے ہو نا تو پھر، اگر رب کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں، جب رب کے ساتھ تعلق نہیں تو پھر اس کے احکامات کے پرواہ ہی نہیں تمہیں، اس کی پابندی کرنے کی تم اپنے آپ کو پابندی نہیں سمجھتے ہو، ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، جبکہ بنیادی طور کے اوپر پابند ہو، لیکن امر ربی سے انحراف کی بنیاد پر یہ معاملہ ہے۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حلال کیوں کھانا ہے، ان میں سے سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ حلال کیوں کمانا ہے، بنیادی وجہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ 3 مقامات آپ کے سامنے پڑے، آیات بہت ہے، وقت بہت کم ہے، آیات بہت ہے اس سلسلے۔ دوسری وجہ، ہم نے بچنا ہے اور بچانا ہے اپنے آپ کو اس ضمن کے اندر، اس بات کا شکار ہونے سے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبع فرما دیا اور اس کے سلسلے میں آگاہ کر دیا کہ لَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں کے اوپر ایسا دور آئے گا کہ اس وقت کوئی شخص اس بات کے بارے میں خیال نہیں کرے گا کہ ما اخذ من المال حلال ام من الحرام، کہ جو اس نے مال لیا ہے وہ حلال ہے یا حرام میں سے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیے، زیادہ تر یہاں پر
آپ جو میرے سامنے مخاطبین ہیں زیادہ تر یہاں پر ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں ایک کمپنی کے اعتبار سے. یاد رکھیے ایک کمپنی نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور آپ نے ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے کے اعتبار سے کمپنی پابند ہے اس بات کی کہ آپ کو آپ کے واجبات ادا کریں جو اس نے طے کیے، اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ آپ اپنے اس وقت کو مکمل ایمانداری اور احتیاط کے ساتھ کمپنی کے معاملات میں صرف کریں کہ جو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. اگر اس کے اندر ہیر پھیر ہوگا، کوئی ڈنڈی ماری جائے گی تو رزق کے اندر کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی بے احتیاطی کی بنیاد پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے کے پورے 10 کلو ڈول کے اندر 2 قطرے اس قسم کے ڈل جائیں گے جس کی بنا پر وہ سارے کا سارا نہ پاک. احتیاط کرنے کی. حاضرین محترم، تیسری وجہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی عمل رزق حلال کے بغیر قبول نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی عمل، ہمارا یہ نماز پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ تلاوت کرنا، یہ حج کرنا، یہ عمرہ کرنا، یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، فلاں فلاں جو بھی کام، اگر حلال کی کمائی نہیں حرام کی ہے، ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے کا سارا عمل ضائع ہے. اس کا ثبوت کیا، اس کا وجود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا آدمی غبار آلودہ سفر کی حالت میں احرام باندھے ہوئے پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک لبیک وسعدیک، بلند آواز سے. حالانکہ جب احرام باندھ لیا جاتا ہے پھر بلند آواز سے اس کو پڑھنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھتے تو پھر ہر اونچے جگہ پر چڑھتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہر مقام کے اوپر. اور اس احرام کی حالت کے اندر تو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پیاری ہے اللہ کو تو یہ تلبیہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک، اللہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی لبیک نہیں ہے، کوئی لبیک. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو تو اپنے بندوں کو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. اللہ تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں، تو ان کی پکار کو سن نہیں رہا، تو کہہ رہا ہے لا لبیک ولا سعدیک. تو اللہ کی طرف سے میرے بھائیو جواب جو ملتا ہے وہ یہ کہ میں کیسے اس کی لبیک کو قبول کروں کہ اس کی غذا جو ہے وہ حرام کی ہے، اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے، وہ اس کے جسم کے اندر دوڑنے والا خون جو ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہوا ہے، میں کس طرح سے اس کی لبیک کو قبول کروں. تو میرے بھائیوں جب حرام انسان کھاتا ہے اور حرام انسان کماتا ہے تو اس کی بنیاد پر انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اس چیز کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ معمولی سی بے توجہی اور معمولی سی غلطی کی بنیاد پر کیے کرائے کے اوپر پانی پھر جائے. اللہ اکبر کبیرہ. چوتھی وجہ جو حلال کھانا کیوں ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس تفصیلی حدیث کے اندر وہ پوائنٹ آئے گا، فرمایا لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن 4 وفی روایت حتی یسأل عن 5. قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کو پیش ہونے کا موقع ملے گا حساب و کتاب کے سلسلے میں، تو اس وقت ارشاد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ بندے کے پاؤں رب کے سامنے جانے کے بعد ہل نہیں سکیں گے. بندے کے پاؤں ایسے ہو جائیں گے، اس طرح سے زمین کے اوپر اللہ کے سامنے جم جائیں گے، وہ جیسی بھی زمین ہوگی، جس طرح کا بھی ماحول ہوگا، جو بھی معاملہ ہوگا. یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ ہم قیامت کے منظر کو بیان کریں وہ کس طرح سے ہوگا. لیکن
اللہ کے سامنے جانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزال قدم عبد، یہ دونوں پاؤں انسان کے ہل نہیں سکے جب تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ اب ان 4 باتوں کے اندر سب سے پہلی بات کون سی ہے میرے بھائی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے عن عمرہ فیما افنا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا، میں نے تجھے عمر دی، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال۔ ابھی گزشتہ سال یعنی 20 جون کو 2014 کے اندر میری نانی فوت ہوئی 105 سال کی عمر میں۔ تو اتنی لمبی عمر جو کہ ایک عام طور کے اوپر نہیں ہوتی، ہمارے پاکستان کے اندر ریشو جو ہے وہ زیادہ تر یعنی 60 سال کا بہت مشکل سے ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کہ بندے میں نے تجھے یہ جو عمر دی تھی، یہ عمر تو نے کہاں صرف کی، کس انداز سے صرف کی؟ میرے بھائیو یہ زندگی کے جو لمحات ہیں نا، ان کا بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام پر، سورۃ المومنون کی آخری آیات ہے، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگو کیا تم یہ بات گمان کرتے ہو، کیا تم یہ بات سوچے بیٹھے ہو انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، تمہارے اس دنیا کے اندر آنے کا کوئی مقصد نہیں؟ کیا تم یہ بات سوچے ہوئے ہو انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون اور بے شک تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیا یہ بات سمجھ رکھے ہو؟ ہرگز ایسی بات نہیں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس دنیا کے اندر نہ رہی، وہ بھی بالآخر افإن مت فهم الخالدون کے اعتبار سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے اس دنیا سے، فوت ہو گئے اس دنیا سے، تو ہم کس طرح سے یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنے کا موڈ بنائے بیٹھے ہیں؟ کیسے ہم یہاں پر رہ سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اگر موت نہیں آنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی وہ ایسی ذات ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی اور قائم رہنے والی، بس اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور اس کو نہ صرف موت نہیں آئے گی بلکہ اگر ہم آیت الکرسی کی تلاوت کریں تو اس میں اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ بھی نہیں آئے گی اور نیند بھی نہیں آئے گی، اللہ ان چیزوں سے مبرہ۔ تو میرے بھائیوں ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر ارشاد فرمایا اللہ نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ کیسے بدلہ دیے جاؤ گے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور اس کے اندر پھر ایک ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک نیکی اگر لے کر آؤ گے، معمولی سی نیکی، وہ بھی دیکھ لو گے، اور برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے سامنے پالو گے۔ اور پھر کیفیت کیا ہوگی؟ سورۃ الکہف، کیفیت کیا ہوگی اس وقت؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں انسان کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا،
کہ جب انسان کے سامنے اس کا سب کچھ کیا ہوا دنیا کے اندر کیا ہوا اس کے سامنے آئے گا اور اس کو دیکھے گا، وہ کہے گا مالی ھذل کتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ اس کے اندر نہ تو کوئی چھوٹی بات رہی اور نہ بڑی بات رہی، الا احصاها، مگر سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ویڈیو فلم بن رہی ہے، اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید جس فلم کی، جس ویڈیو کی، جس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی، وہ ضائع نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اس چیز کے سلسلے میں سوچنے کی اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کس انداز کے ساتھ صرف کر کے آئے ہو۔ نمبر 2، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کیسے گزاری ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت بیری گرگ زادہ میں شبد پرہیزگار۔ جی جوانی کے اندر توبہ کرنا، رب سے رجوع کرنا، رب کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، یہ پیغمبروں کا، رسولوں کا شیوہ ہے۔ بڑھاپے کے وقت تو بھیڑیا بھی کہتا ہے میں اب جو ہے نا وہ پرہیزگار ہو گیا ہوں، میں نے بزرگی اختیار کر لی ہے، میں نے توبہ کر لی ہے۔ بوڑھے آدمی کے سوائے اللہ کی عبادت کرنے کے اس وقت کوئی اور قوا اس کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دیتے، وہ کر کچھ نہیں سکتا، یا سوائے عبادت کرنے کے اس کے بعد اور کوئی کام نہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ جوانی۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 آدمی جن کو اللہ کی طرف سے سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا، وہ ایک نوجوان بھی اس کے اندر ہوگا۔ لہذا جوانی کے بارے میں سوال ہونا ہے میرے بھائیوں، نوجوانوں ذرا سن لو اس بات کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جو میرے محترم میرے ساتھ میرے ہم عمر یا مجھ سے بڑے جو بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت ہے، جوانی گزری ہے، ابھی زندگی کے جو بھی لمحات باقی ہیں ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، یہ ہمارا پوائنٹ تھا کہ مال کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا اس کو۔ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا، اچھے کاموں کے اوپر خرچ کیا یا برے کاموں کے اوپر خرچ کیا، حرام معاملات کے اندر خرچ کیا یا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر خرچ کیا، کیسے کیا، یہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ یہ مال، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کئی دفعہ مال دے کر آزماتا ہے بندوں کو کہ آیا یہ بندہ مجھ سے مال لے کر تو اس کو کس انداز سے صرف کرتا ہے، کس انداز سے اس کو خرچ کرتا ہے، اور کئی دفعہ مال لے کر اس کو محروم کر کے آزماتا ہے کہ آیا یہ بندہ اس حالت کے اندر بھی میری شکر گزاری کرتا ہے یا ناشکری یا نافرمانی کے معاملات کو اختیار کرتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک چھوٹی سی حدیث اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی حالت بھی ایک عجیب سی حالت ہے، دونوں ہی حالتیں اس کی بھلائی سے بھرپور ہیں۔ اگر اس کو بھلائی پہنچ جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ مومن کی حالت تو ایک عجیب ہے اللہ کی طرف سے، دونوں ہی حالتیں اسی خیر سے بھرپور ہے، بشرطے کو کوئی اس کی حقیقت کو سمجھے تب۔ لہذا مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، جواب دینا ہے ہم نے۔ اب اگر حرام طریقے سے کما کر اس کو خود بھی کھایا، بچوں کو بھی کھلایا، تو پھر اللہ ہی اس کی حفاظت، یعنی اس کے بارے کے اندر جو ہے نا ہم سب کو محفوظ فرما دو۔ اور آخری بات جو اس حدیث کی ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ مجھے بھی اس چیز سے محفوظ فرما دے کہ عالم سے پوچھا جائے گا کہ علم حاصل کیا تھا تو کہاں تک اس کے مطابق عمل کیا۔ عالم سے پوچھا جائے گا کہ علم حاصل کیا تو کہاں تک اس کے مطابق عمل کیا۔ لہذا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ جو رب نے علم دیا ہے تھوڑا بہت
اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے اور حلال کو حاصل کرنے کی اور اسی کو استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے حرام کماتے ہیں اور حرام کمانے کے بعد پھر تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں تاکہ یہ پاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اس انداز سے کرتا ہے نا معاملہ، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کأنما طہر النجس من البول، گویا کہ وہ ناپاکی کو پیشاب کے ذریعے سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کپڑا گندا ہو گیا، اس کو صاف پانی سے صاف کرنا ہوتا ہے نا، لہذا اب وہ شخص جو ہے نا وہ پیشاب کے ذریعے سے کپڑے کو دھوئے گا تو بھلا بتائے پاک ہوگا کپڑا؟ ظاہر ہے نہیں پاک ہوگا۔ تو اگر حرام کی کمائی کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کی تو نہ تو کوئی عبادت قبول ہے، بلکہ الٹا یہ ہے کہ وہ ایک رب کی نافرمانی کے اوپر نافرمانی در نافرمانی ہے۔ اللہ ہمیں ہر اعتبار سے محفوظ فرما دے اور حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، حلال کھلانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب سے عبید اللہ انور حفظہ اللہ تعالی جو اس کے حالات پر اپنے خیالات کے اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ ان کی زیارت حرمین قبول فرمائے اور اس بیان پر ان کو جزائے خیر دے، اس پر عمل کرتے ہوئے سبھی کو حق اور حلال کی کمائی کمانے کی توفیق دے اور حرام کمائی سے بچنے کی توفیق دے۔